اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک عالمی سازش کے تحت پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک عالمی سازش کے تحت پاک فوج اور پاکستانی عوام جو ہے اس میں اختلافات اور اس میں جو کشیدگی ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، میں آپ سب تحریک انصاف کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی صورت پاک فوج کے بارے میں ابیوزو لینگویج، اس کے بارے میں غلط ریمارکس بالکل بھی نہ دیں۔ دیکھیں، آپ ایک سادہ سے سینٹنس میں یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں، کوئی بھی ادارہ برا نہیں ہوتا، کوئی بھی ادارہ برا نہیں ہوتا اور کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، یہ ہماری جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی کم عقلی ہوتی ہے، شعور کی کمی ہوتی ہے کہ میں نے لٹرلی کئی دفعہ خود ڈسکشن کے دوران یہ فیل کیا کہ ہم اگر کسی انڈیویجول کی بات کر رہے ہوں گے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم اس ادارے کی بات کر رہے ہیں۔ جیسے مجھے کئی چیزوں پہ پرویز مشرف سے اختلاف تھا، بہت سی چیزوں پہ اختلاف ہے، بٹ مجھے جتنا اس سے اختلاف ہے اس سے زیادہ پاک فوج سے پیار ہے۔ اگر میں اس پہ تنقید کروں گا تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں پاک فوج پہ تنقید کر رہا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ چیز آپ سب غور سے سمجھیں اور اس کو ذہنشین کر لیں کہ دیکھیں، اب جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، اب یہ 60 یا 70 کی دہائی والا پاکستان نہیں ہے، یہ 2022 ہے۔ یہاں کا جو بچہ ہے وہ ہم بڑوں سے زیادہ تیز ہے، وہ ایڈوانس ہے۔ آج کل پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے، ہم کدھر کھڑے ہیں، یہ ہم کسی سے نہیں چھپا سکتے۔ سب کو پتا ہے کہ ہم کس جگہ پہ ہیں اور دنیا کدھر ہے، ہمارا عدالتی نظام کدھر ہے، ہمارے باقی ادارے کس جگہ کھڑے ہیں، ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہماری حکومتیں کس طرح کھڑی ہیں، ہمارا پارلیمانی نظام کیسا ہے، ہمارا جوڈیشری نظام کیسا ہے، ہمارا ایگزیکیوشن کا سسٹم کیسا ہے، سب کو سب کچھ پتا ہے۔ تو اس لیے آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا، بات نہیں کریں گے، فلانا نہیں کریں گے، یہ ہو جائے گا، دیکھیں اس سے حالات مزید بگڑیں گے، حالات کشیدہ ہوں گے۔ اور آج کا جو ویڈیو بنانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ دیکھیں، میں ہمیشہ تحریک انصاف کی اس کو ڈیفینڈ کیا، اس کو سپورٹ کیا، اور اس کو اس لیے سپورٹ کیا کہ پاکستان کی وہ جماعت ہے جو حقیقی معنوں میں پاکستان کو سوچتی ہے۔ میں 12 سال سے ہمیشہ تحریک انصاف کے حق میں ویڈیو بنائی، آج میں پاک فوج کے حق میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ ہرگز نہ سمجھیے گا کہ پاک فوج کے خلاف بنا رہا ہوں، بٹ کہنے کی بات یہ کہ بنانے کی نوبت اس لیے آئی کہ جب میں نے ٹویٹر پہ یہ ٹرینڈز دیکھے، ٹریٹر کے یا اریسٹ کے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھی، اور اس کے بعد جو مین چیز ہے جو میں نے نوٹ کی، جب یہ جو سارا سسٹم اس دن جب ہمارا پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، اس سے اگلے دن جب شاہین 3 کا کامیاب تجربہ کیا گیا، اور فرسٹ ٹائم جب مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے جب اس طرح کی کوئی انوینشنز ہوتی ہے، کوئی اچیومنٹ پاکستان کرتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، بٹ اس دن جب میں آفیشیل پیجز پہ نیچے کمنٹس پڑھ رہا تھا تو لٹرلی مجھے دکھا، میں کمنٹس نہ شو کروں گا نہ میں بولوں گا، اس سے ہمارے پاک فوج کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، اس کی ڈگنیٹی میں فرق پڑتا ہے۔ تو میں کہنے کی بات یہ ہے کہ اس سے بہت غلط تاثر پڑ رہا ہے۔ اور آپ سب سے بڑی بات یہ دیکھ لیں کہ آپ خان صاحب کا ظرف دیکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا جسے کہتے ہیں شعور چیک کر لیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اداروں پہ جو کارکن تھے مین یا جو مین سٹریم پہ تھے، کسی ایک شخص نے بھی ادارے کے بارے میں برا بھلا نہیں کہا۔ اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، جب میں جیلاون میں احتساب عدالت سے گزر رہا تھا تو پی ایم ایل این کے کارکن پاک فوج کے خلاف شدید نعرے بازی کر رہے تھے، میں نے اپنے کانوں سے سنا اور مجھے خود اس ٹائم بڑا فیل ہوا۔ دیکھیں، کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ جماعتیں جو کھل کے اداروں کے خلاف بکواس کرتی ہیں، اور وہ جب حکومت میں آتی ہیں تو اس سے کیا میسج آتا ہے، اور ایک وہ جو خودداری کی بات کرتا ہے، ڈگنیٹی کی بات کرتا ہے۔ دیکھیں، ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ پتھر کے دور میں بھیج دیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ ہوتے کون ہیں ہمیں پتھر کے دور میں بھیجنے والے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے، ہم اللہ کے نمائندے ہیں اس دنیا میں۔ اور کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک عظیم مقصد جو پاکستان بنا تھا، ایک عظیم کاز کے لیے بنا تھا، اس میں ہم اگر یہ سوچیں گے کہ ہمیں وہ روٹی وہ مہیا کرے گا، تیل یہ مہیا کرے گا، ہماری سانسیں اس کے پاس ہیں، وہ وینٹیلیٹر دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہم بھوکے نہیں مریں گے اگر وہ پتھر کے دور میں بھیج دیں گے۔ تو آپ کو میں پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے، پاکستان اللہ کی ایک خاص رحمت ہے، ایک نعمت ہے پاکستان، کہ پاکستان کے پاس ہر وہ وسائل ہیں جو کسی کامیاب ملک کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس ایک گرم پانی کے سمندر ہیں، اس کے پاس ایگریکلچر لینڈ ہے، اس کے پاس ریسورسز ہیں، منرلز ہیں۔ کیسے بھوکے رہ لیں گے؟ ہمارے خود میں صرف تڑ نہیں ہے، ہمارے خود میں خود مختاری نہیں ہے، اور ہم سوچیں گے کہ امریکہ ایک فون کرے گا اور ہم کہہ دیں گے جی سر ہم لیٹ جائیں گے، یا وہ والا پاکستان نہیں رہا۔ یہاں کے لوگ
مسلسل کتنے دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ پاکستان نہیں ہے. اس پاکستان کو قائد اعظم کے بعد ایک خوددار لیڈر کی ضرورت تھی جو مل گیا، خوددار بھی ہے، دلیر بھی ہے اور ایماندار بھی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس لیڈر کے ساتھ اگر ہماری باقی ادارے کھڑے ہو جائیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان کو دنیا میں سرخرو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. دیکھیں اب ایک اور چیز میں آپ کو جو مین چیز ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کسی بھی صورت کمزور نہیں ہیں، کسی بھی صورت ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. ہمارے ہاں کمزوری اور جو ہمارے ہاں جو نیگیٹو بات جو ہم میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں خود مختاری نہیں ہے، ہم میں خود اعتمادی نہیں ہے. وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے وہ بیڑیاں اپنے پاؤں میں باندھ دی ہیں. میں آپ کو آسان الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہمیں پتھر کے دور میں نہیں بیچ سکتا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو کوئی بھی ترقی کرنے سے نہیں روک سکتا، پاکستان کو کوئی بھی سربلند ہونے سے نہیں روک سکتا. پاکستان کی غیور عوام جاگ چکی ہے، پاکستان کا بچہ جاگ چکا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ سپر پاور امریکہ ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے 14 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر میدان میں سرخرو کیا. بدر کے مقام میں جب 313 تھے، جب دنیاوی ساز و سامان کے مطابق آج کے پاکستان اور امریکہ کا کمپیریزن کریں تو ہماری اس وقت ان کے حالات بہت کمزور تھے، پر ان کو اللہ پہ توکل تھا، وہ لڑے، ان کو اللہ پاک نے فتح یاب کیا. ایسے ہی اگر ہم یہ سوچیں گے نا اپنے ساز و سامان اور اپنے صلاحیت اپنے جو وسائل ہیں اس کے بنا پر ہم یہ کہیں گے کہ ہم مقابلہ کریں گے تو پھر ہم ہمیشہ نیچے ہی رہیں گے. وہ مارس پر پہنچ جائیں گے اور ہم ادھر ہی آپس میں لڑتے رہیں گے. آپس میں ہماری کشیدگیاں ختم نہیں ہوں گی، ہماری فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی، ہمارے اداروں میں آپس میں پولیٹیکل پارٹیز میں یہ کلیشز ختم نہیں ہوگے. ہمیں ایک قوم بن کے ہمیں آگے نکلنا ہوگا. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہماری کہاں کا کمیاں ہیں پاکستان کے اس 70 سالہ دور میں، اس میں ہماری کیا کمیاں تھیں، ہمیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنی پڑے گی. اور آزادی رائے کا حق ہر بندے کو ہے. تنقید کرے ضرور بندہ، بٹ کسی ادارے پہ تنقید نہ کرے. انڈیویجول پرسن غلط ہو سکتا ہے. میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادارہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا اور انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج میں بتاتا ہوں کہ امریکہ کون ہے. کون امریکہ؟ وہ امریکہ جس نے جاپان پہ ایٹم بم پھینکا. سب سے بڑا دہشت گرد ملک امریکہ، جس نے لاکھوں بے گناہ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو جاپان میں مارا تھا، وہ امریکہ. ویتنام میں جس نے ہزاروں کو قتل کیا، عراق میں جس نے لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، افغانستان میں جس نے ہزاروں لاکھوں کو شہید کیا، لیبیا میں جس نے فسادات کروائے، سینٹرل افریقہ کے ممالک میں جب چاہے جس مرضی نام سے آپریشن شروع کر کے دہشت گرد کیا کہ مار دیا. یہ وہ امریکہ ہے. یہ امریکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. دنیا کا اگر دہشت گردی کا معیار جانچیں گے نا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ نے جتنا قتل عام کیا ہے نا، جتنا امریکہ نے قتل عام کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا. اور آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں کہ امریکہ نے پاکستان میں جو کیا ہے نا، پاکستان کی جو سوورنٹی کو، پاکستان کی جو ڈگنیٹی کو ڈیمیج کیا ہے نا، وہ کسی اور ملک نے نہیں کیا، وہ کسی نے بھی نہیں کیا. امریکہ نے ہمارے سیالہ میں ہمارے پاک فوج کے جوان شہید کیے، اور اس کے بعد ان کے نزدیک ہمارے کسی بندے کی کوئی قدر ویلیو نہیں ہے. اس کے بعد یہ باجوڑ کے مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے شہید کیے. کیا یہ چیزیں ہمارے دل کو لگنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ سینکڑوں ڈرون حملے جو بغیرت حکومتوں میں ہوتے رہے، بچوں کے لوتھڑے کمروں کی دیواروں پہ لگے پکچرز خود دیکھی میں نے. یہ آزاد ملک تھا، میں آزاد پاکستان کی بات بتا رہا ہوں. تو کس نے یہ روکے؟ یہ عمران خان کی حکومت میں ان کو ہمت ہوئی ہے. امریکہ کی پالیسی ہے. میں جنرل حمید گل کا میرے فیوریٹ جنرل رہے ہیں وہ، اور بڑے اچھے. دیکھیں جو اچھا ہوتا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے. وہ کہتے تھے کہ امریکہ اپنے دوست کو پہلے مارتا ہے، دشمن کو بعد میں مارتا ہے. اور امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر امریکہ کے ڈومور کے مطالبے پہ ہم اگر انکار کر دیں نا، امریکہ صرف دھمکیاں دے سکتا ہے اور کچھ نہیں کرے گا. اور مجبوری اور مسئلہ یہ تھا کہ ہم ان کی دھمکیوں کے آگے تھے. بٹ اب میں بتا دوں کہ ہم کسی ملک کے خلاف کوئی غلط عزائم نہیں رکھتے، بٹ پاکستان کی ڈگنیٹی پہ، پاکستان کی عزت پہ، سالمیت پہ، پاکستان کی ساکھ پہ کوئی اگر آنچ اٹھائے گا، کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا، تو میں آپ بتاؤں کہ پاکستان کی فوج کی تعداد کی 8-9 لاکھ نہیں ہے. پاکستان کی 60 لاکھ فوج ہے. یہ ہر نوجوان بندہ وقت آنے پہ فوجی ہے.
اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ حالات بہت کشیدہ ہیں، یہ حالات اس طرح ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک یہ حالات نئے الیکشن کی طرف یہ نہیں جائیں گے، تو یہ کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ یکسر سب کو پتہ چل گیا کہ حکومت کو یہ عوام ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی ہے۔ کہاں کی جمہوریت ہے، کہاں کا پارلیمنٹ نظام ہے؟ پوری دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی حکومت میں فرق پڑا اور پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا ہو، وویلا مچ گیا ہوتا ہے کبھی ایسے؟ امریکہ میں آپ دیکھ لو، کینیڈا میں، یورپ کے کئی ممالک میں دیکھ لو، ایون کہ آسٹریلیا میں، آپ کے مڈل ایسٹ میں کہاں کہاں عمران خان کے حق میں لوگ نہیں نکلے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقی لیڈر وہی ہے، حقیقی رہنما بھی وہی ہے، اور حقیقی عوام نے اس کو اپنا نمائندہ منتخب کر لیا ہے۔ اب اگر اس کو ہم نے اسمبلی سے دور رکھا تو یہ ہم اپنے پاکستان کے ساتھ، اپنے نظام کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ پاکستان ایک مقصد کے لیے بنا تھا، پاکستان ایک نظریے پہ بنا تھا۔ خدارہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیے، کسی صورت کمزور نہ سمجھیے۔ ہمارے پاس وہ وسائل ہیں جو یورپ کے ممالک میں نہیں ہیں۔ اتنے چھوٹے ملک ہیں ہمارے، آدھے پنجاب جتنے، ہمارے ایک ڈویژن جتنے، جن کے پاس نہ سمندر ہے نہ ایگریکلچر لینڈ ہے، پھر بھی وہ سروائیو کر رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں، اور ان پہ آپ ایک ڈرون حملہ کر کے تو دیکھو نا۔ آپ کسی کمزور ملک پہ، ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑی قوت ہے، ہم کسی ایک ملک پہ اگر ایک دفعہ ایک حملہ کر کے دیکھیں وہ ساری قوم اکٹھی نہ ہو جائے تو بات کیجیے گا۔ یہ پاکستان ہے کہ جس کو فرقہ واریت پہ، لسانیت پہ، صوبائیت پہ، عصبیت پہ، ہر چیز پہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور اس میں وہاں مر رہے ہو تو یہاں کے لوگ اپنی سیاست کر رہے ہوتے ہیں، وہاں مر رہے ہو تو اپنی سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے کسی کونے میں بھی کوئی بھی شہید ہوتا ہے تو وہ پاکستانی ہے، وہ پاکستان کے لیے باعث شرم ہے کہ ہمارا ایک ملک، ہم ایک شہری، اس کو ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکے۔ دیکھیں، مدت بعد ہمیں ایک عظیم لیڈر ملا ہے، اگر ہم نے اس کو کھو دیا تو پھر یہ پاکستان ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اداروں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام جو ساری عوام ہے پاکستانی، میں ان کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، خدارہ وہ ملک نہیں ہوتا جس کی خودداری نہیں ہوتی، جس کی ساکھ نہیں ہوتی، جس کی عزت نہیں ہوتی۔ روٹی کپڑا مکان کے پیچھے مت پڑی، یہ اللہ نے دینا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، واللہ خیر الرازقین۔ یہ ہمیں روٹی کپڑا مکان کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ دیکھیں، حکومت کا بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ مہیا کرے، بٹ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ڈگنیٹی ہوتی ہے، آپ کی سیفٹی ہوتی ہے، آپ کی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ خان صاحب اس کی بات کر رہے ہیں، اور یہ روٹی کپڑا مکان جنہوں نے وعدہ کیا تھا انہوں نے تو بھوکے بچے مارے تھر میں، اور آپ نے جو اندرون سندھ میں، عمران خان نے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ نہیں کیا، پر دیا، ہر غریب کو شیلٹر دیا، ہر غریب کو احساس ایمرجنسی کیش کے صورت میں، دوسری صورتوں میں ان کو پیسے دیے، لنگر خانے قائم کیے۔ دیکھیں، اب ہمارے قوم کی وقار کی جنگ ہے، تمام پاکستانی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو پس پش ڈال کر صرف پاکستان کی ڈگنیٹی، سوورنٹی اور خودداری کے لیے لڑیں۔ میں اداروں سے بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیں، خان جیسا لیڈر دوبارہ نہیں ملے گا۔ یہ دلیر بھی ہے، یہ خوددار بھی ہے، یہ ایماندار بھی ہے، اور یہ معاشی اور عالمی معاملات کو سمجھتا بھی ہے۔